اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سبق آپ کی 5ویں جماعت کی اردو کتاب سے ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا نام ہے پیارے نبی وسلم کا انصاف۔ آج کے سبق کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ پیارے بچوں، اس سبق کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں میں جو تباہی آئی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنائے لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی میں باندھ دیا گیا تھا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ان کی بے قراری نہ دیکھی گئی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسندیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں، یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسن بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔
یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اس سبق کا اب کشمیری میں یعنی کشیر پٲٹھۍ پرو مگر بہٕ مانے وننٕچ تۄہہِ کوٗشِش۔ ایک مرتبہ آو وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ دپان اکہِ دۄہ ہسا آو أکِس خاتوٗنہِ ہٕنٛدِ یعنی أکِس گرچہِ خاتوٗن ہُنٛد معاملہٕ پیش ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ أمِس خاتوٗنہِ پٮ۪ٹھ اوس ژوٗرِ ہُنٛد جرم ثٲبت گوٚمُت، تہٕ کینٛہہ لوٗکھ ٲسۍ یژھان کہِ یۄس ٲس أمِس کرو خاندانُک لحاظ کروس، یعنی أمِس سۭتۍ کرو رعایت، أمِس دِمو نہٕ سزا کِہیٖنۍ، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے اور أسۍ گژھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش، ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش کہ تس نِش کرو سفٲرش کہ یہِ ہسا چھِ بڑِ گرٕچ خاتوٗن، أمِس گوٚژھ نہٕ سزا میلُن کینٛہہ، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی، لیکن کٲنٛسہِ منٛز گٔے نہٕ یہِ ہمت کہ آخر کہ ٹٲٹھِس نبی نِش گژھنٕچ اتھ بارس منٛز اتھ معاملس منٛز۔ ٲخر اوس اکھ نوجوان آو تیار کرنہٕ یُس سُہ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ اوس، تہٕ یہِ نوجوان آو تیار کرنہٕ یس ناو اوس صحابی اوس اسامہ، ناو اوسُس اسمِ شریٖف اوس أمِس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہِ آو آماد کرنہٕ کہ تُہی گٔژھِو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نِش یہِ معاملہٕ ہٮ۪تھ، یہِ کتھ وننہٕ خٲطرٕ، یہِ معاملہٕ وننہٕ خٲطرٕ، یہِ کتھ وننہٕ خٲطرٕ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیے، اور یہِ صحابی یُس اوس یس ناو اوس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم آے حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز خدمتس منٛز، اور حاضر خدمت گٔے یِم، کوٚرُکھ پنُن مُدا بیان، پنُن مقصد بیان۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی۔ دپان یِمو ہسا کٔر نہٕ وُنہِ ٲس نہٕ پنٕنۍ کتھ یہِ پوٗرٕ تہِ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ، یہِ معاملہٕ یُس اوس یِمن کہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، یِمو کتھو نِش کٔرِو پرہیز، تِکیازِ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی، یُس سۄ پٔتمٮ۪ن قومن پٮ۪ٹھ تبٲہی آیہِ، یعنی تمن قومن ہُنٛد نام و نشان مٹیاو۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی، تمیُک وجہ اوس یہِ تہِ کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی۔ یِم ہسا بڑٮ۪ن طبقن ہٕنٛدۍ بڑٮ۪ن گرن ہٕنٛدۍ لوٗکھ ٲسۍ، تمن ٲس غلطی پٮ۪ٹھ چھوٹ یِوان دِنہٕ، جبکہ ییٚلہِ کہِ عام لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نہایت سخت قانوٗن ٲسۍ بناونہٕ آمٕتۍ۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلامس منٛز چھُنہٕ اسلامس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، اسلام چھُنہٕ یہِ اجازت دِوان کینٛہہ، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو کہ بہٕ نسا دِمہٕ نہٕ ہرگز تہِ امیُک اجازت، چنانچہ اس خاتون کو قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ چنانچہ اگر یہ خاتون بڑِ گرٕچ تہِ ٲس مگر أمِس سُہ میوٗل قانونی شریعت مطابق سزا۔ یِتھے پٲٹھۍ آو اکھ واقعہ اکھ جنگ بدرس منٛز پیش، اسی طرح ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا، یعنی اتھے پٲٹھۍ آو اکھ واقعہ اکھ جنگ بدرس منٛز پیش۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اتھ جنگس منٛز گوٚو مسلمانن کامیٲبی نصیب۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے، مکہٕکۍ واریاہ کفار آئے مارنہٕ، اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے، اور واریاہ آئے سٮ۪ٹھاہ قیدی بناونہٕ، تِم آیہِ قٲد برنہٕ یعنی جیل برنہٕ۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یِمن قیدین منٛز اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد پیغمبر صٲبن ہُنٛد پِتر یس ناو اوس حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تِکیازِ یِمو اوس نہٕ توٚتامتھ ایٖمان اوٚنمُت کینٛہہ۔
جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا، یعنی تمو اوس نہٕ توٚتامَتھ اسلام قبول کورمُت. دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسن میں باندھ دیا گیا تھا. یم تہِ ٲسۍ آمٕتۍ باقین قٲدین ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ رزِ منٛز بنٛد کرنہٕ گنڈنہٕ. رسم زیادہ کس کے باندھی گئی. راز ٲس یعنی چرٕ چارآمٕژ گنڈنہٕ، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے. یم وجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ راتس یعنی ام رزِ ہٕنٛدِ چار گنڈنہٕ سۭتۍ زبردست یعنی درد ٲس یِمن، دود اوسُکھ اَمہِ سۭتۍ مطلب شدت اوسُکھ تہٕ یِم ٲسۍ مطلب یعنی وٲے کران. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہِ گٔے ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِ امہِ چارٕ گنڈ کرنہٕ سۭتۍ یعنی یُس یِم آواز ٲسۍ دِوان وٲے ٲسۍ کران، امہِ آواز سۭتۍ ٲسۍ یِم بے قرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ان کی بے قراری نہ دیکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ان کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسم ڈھیلی کر دی. یم ساتھی ٲسۍ تم تہِ ٲسۍ بے قرار. تمو کٔر أمۍ سٕنٛز یہِ راز ترٛووہس دِج گنڈ ترٛووہکھ دِل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا ییٚلہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہِ کتھِ ہُنٛد علم میوٗل یعنی امہِ کتھ ہُنٛد پتہ لوٚگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. تمام قیدین سۭتۍ کٔرِو سا یکساں سلوک، ہیوٕے سلوک. یکساں گوٚو برابر یعنی ہیوٕے سلوک. یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں یا پھر قیدیوں کی طرح حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسم بھی کس کے باندھ دی جائے. یا تہِ ترٲیِو سُہ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمونُکھ یا ترٲیِو سا ساروٮ۪ن قیدین یہِ رز ڈھیلی کر دی یعنی دِج ترٲیِوکھ یا گٔنڈِو سُہ سارنٕے قیدین حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سارنٕے گٔنڈِو سا یہِ چارٕ رز صحیح پٲٹھۍ گٔنڈِو. آپ کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں یعنی صحابیوں ترٛووُکھ سارنٕے قیدین رز دِج. یہ تھا یعنی ٹاٹھو بچو یہِ اوس سٲنِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد انصاف کرنُک طریٖقہٕ. تۄہہِ وٕچھو کہِ انصاف سٲری انسان چھِ یعنی سارنٕے سۭتۍ ہیوٕے سلوٗک کرُن تہٕ ہمیشہِ پزِ اَسہِ اَمہِ نِش یہِ نصیحت رٹٕنۍ. سبق میلان چھِ اَمہِ نِش اَسہِ کہِ اَسہِ انصاف کیٛاہ گوٚو، کہِ انصافُک طریٖقہٕ کیٛاہ گوٚو. ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ ہاوان چھِ کہِ انصاف کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ ہیوٕے کرُن. تہٕ ٹاٹھیو بچو أزیُک سبق پرو أسۍ یُتُے. دِیِو اِجازت أزیُک سبق گوٚو یُتُے. اِنشاء اللہ آیندٕ لیکھو اَمیُک سوال تہِ أسۍ. دِیِو اِجازت. خدا حافظ.